آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچن میں کوئی ہے، اور ایسا لگا جیسے کہ بوٹل سے گلاس میں پانی نکال رہا ہے۔ مجھے لگا شاید کہ میری امی ہے، لیکن اگلے دن جب میں نے اپنے گھر میں ایک عورت کو آدھی رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس وقت میرے گھر میں ایک ہی عورت تھی اور وہ تھی میری والدہ، اور صرف 2 سیکنڈ کے لیے وہ عورت مجھے نظر آئی اور 2 سیکنڈ بعد اچانک ہی وہ دھواں بن کے میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں ہوں ہیت، اور میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ہر ویک بہت ہی ہارر سٹوریز، وہ سٹوریز جو کہ ریئل انسیڈنٹ پر بیسڈ ہوتی ہیں۔ یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف جو ہمیں ہمارے ہی سبسکرائبر نے شیئر کی ہے۔ چلتے ہیں یہ سٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ بات ہے 2018 کی، جب ہم نے ایک نیا گھر خریدا تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، گھر کافی پرانے سٹائل کا بنا ہوا تھا، ایریا بھی کافی پرانا تھا، لیکن گھر کافی سستا مل گیا۔ اس گھر کے جو پریویس آنر تھے وہ ملک سے باہر تھے۔ دیکھنے گئے تو سب بالکل نارمل لگا اور بہت ہی اچھا۔ گھر ٹوٹل 2 فلور پر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا سا اسٹور روم تھا اور کچن تھوڑی پرانے سٹائل کا تھا۔ پینٹ نیا ہوا تھا لیکن کچھ جگہ ڈمپ سے نشانات تھے، لیکن کوئی خاص بات نہیں تھی۔ شفٹ ہونے کے بعد کچھ دن بڑے نارمل گزرے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ اچانک ہی ایک رات کچھ عجیب سی چیز اسٹارٹ ہو گئی۔ ایک رات تقریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا، میری اچانک آنکھ کھلی، بس ایسے ہی نیند ٹوٹ گئی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا اور کمرے سے باہر گیا۔ باہر ٹی وی لانچ کی لائٹ آن تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سونے سے پہلے میں نے لائٹ آف کی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میری امی اٹھی ہوں گی۔ نیچے گیا تو لانچ بالکل خالی تھا۔ کچن کی لائٹ بھی آن تھی۔ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فریج کا ڈور ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے بند کر دیا اور واپس آ گیا۔ اس وقت کچھ عجیب فیل نہیں ہوا، بڑی نارمل سی بات لگی۔ نیکسٹ ڈے رات کو پھر وہی ہوا کہ رات کو بیچ میں اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھا تو تقریباً ٹائم بھی وہی تھا، تقریباً 2 بجے کے آس پاس کا ٹائم تھا۔ جیسے ہلکی سی آواز آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نیچے گھر میں کوئی ہے، جیسے کوئی نیچے کچن کے پاس کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ اوپر فلور پر تھے اور کچن ہمارا نیچے والے فلور پر تھا۔ جب مجھے آواز آئی تو مجھے لگا کہ شاید میری امی ہیں اور کچن میں ہوں گی، پانی پینے یا کسی بھی کام سے اٹھی ہوں گی۔ کچن میں چیزیں رکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ نیچے گیا۔ کچن کی لائٹ پھر آن تھی۔ سنک میں ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا جو رات کو وہاں نہیں تھا، اور سلپ پر پانی گرا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ 2 نشان تھے، جیسے کسی نے اپنے گیلے ہاتھوں سے اس سلپ کے اوپر وہ نشان بنائے ہیں۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کہ میری امی نیچے ہیں، لیکن اس وقت امی بھی نیچے نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے اس بات کو اوائڈ کر دیا اور میں پانی پی کر اٹھ کر واپس چلا گیا اور اپنے کمرے میں پھر جا کر سو گیا۔ پھر یہی روٹین بن گیا، اور تیسری رات بھی تقریباً 2 بجے کے آس پاس اچانک ہی میری آنکھ کھل جاتی، اور یہ میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کچھ راتوں سے میری آنکھ بالکل 2 بجے کے آس پاس کھل جاتی اور مجھے کچن کے پاس سے کچھ آوازیں محسوس ہوتی۔ جب کچن میں جاتا تو لائٹ آن ملتی اور فریج کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ملتا، اور مجھے کافی کیوریوسٹی ہوئی کہ یہاں پر کچھ نارمل نہیں ہے۔ روزانہ ایک ہی چیز، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح پھر سے نیچے گیا تو نیچے میں نے دیکھا کہ اسی طرح لائٹ آن تھی اور پانی کا گلاس بھی وہیں رکھا تھا۔ فریج ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن اس بار ایک چیز بالکل ڈیفرنٹ تھی ان راتوں سے۔ ٹی وی لانچ میں جانماز بچھی ہوئی دیکھی میں نے، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ فجر کا وقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی عشاء کا وقت ہے۔ یہ وقت تقریباً تہجد کا تھا، اور اس وقت کون اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے؟ اور میرے گھر میں سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ تو میں نے امی سے کنفرم کیا کہ رات کو 2 بجے کے آس پاس آپ اٹھی تھی یا ابو اٹھے تھے؟ تو امی نے منع کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اٹھ کر نیچے نہیں گیا۔
تو میں نے امی سے کچھ بھی نہیں کہا کہ رات کو میں نے وہاں پر جانماز بچھی ہوئی دیکھی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے اور 2 دن بعد مجھے امی نے بھی یہی بات بتائی کہ رات کو مجھے بھی کچن میں سے آواز آ رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید تم ہو۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ آن تھی اور وہاں پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ دونوں کو یہ چیز بڑی عجیب لگی اور ہم دونوں کی باتیں ایک دوسرے سے کافی میچ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی 2 بار اس چیز کو محسوس کیا۔ پھر میرے فادر نے کہا کیوں نہ CCTV لگوا دیتے ہیں، کیونکہ میرے فادر تک بھی یہ بات گئی اور ہم سب کو اس بات کو لے کے کافی تجسس تھا۔ 2 کیمرے لگائے گئے، ایک کچن میں ایک لاؤنج میں۔ پہلی رات کچھ نہیں ہوا، دوسری رات بھی سب کچھ نارمل تھا، پھر تیسری رات تقریباً رات کے وہی 2 بجے کے آس پاس میں اپنے کمرے میں تھا، گھر بالکل خاموش تھا، پر کچن کی لائٹ آن ہوئی۔ میں سیدھا مانیٹر میں دیکھنے لگا، اسکرین پر کچن کلیئرلی نظر آ رہا تھا اور میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ لائٹ آن ہوئی لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی شیڈو، نہ کوئی موومنٹ اور نہ ہی کوئی دھواں۔ فریج کا ڈور پھر سے آہستہ سے کھل گیا 2 انچ اور وہاں پر بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بالکل ہی فریز ہو گیا کہ اسکرین پر کچھ بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہر موومنٹ ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں ہو رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد فریج واپس بند ہو گیا، لیکن اس وقت کیمرے میں ایک بہت ہی عجیب سی چیز ریکارڈ ہوئی جو کہ اب تک نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت کیمرے میں نے کیمرے میں دیکھا کہ ایک دھوئیں جیسی انسانی جسامت ہے جو کہ جانماز پر کھڑی ہے اور اس طرح کھڑی ہے جیسے کہ ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نے اسے سجدے کی پوزیشن میں دیکھا، اور یہ ساری فوٹیج تقریباً کوئی 4 سیکنڈ کی ہوگی۔ 4 سیکنڈ تک میں اس چیز کو دیکھتا رہا جیسے کوئی دھوئیں جیسی جسامت ہے یا کوئی موجودگی کسی کی، اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہی ہے۔ 4 سیکنڈ تک اس چیز کو میں دیکھتا رہا اور 4 سیکنڈ بعد اچانک ہی وہ دھواں بالکل ہوا میں پھیل گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے ویڈیو سیو کر لی اور پھر میں نے سوچا کہ اگلے دن میں گھر والوں کو دکھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی اور صبح میں نے یہ ویڈیو جب اپنے گھر والوں کو دکھائی تو اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے رات کو دیکھا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا اور وہ جو دھوئیں جیسا فگر جس کی میں نے آپ سے بات کی، اس میں ایسی کوئی بھی چیز شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں کافی حیران تھا کہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد اسٹارٹ ہو گئیں کچھ عجیب چیزیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کہ رات کو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بالکل کلیئر آواز آتی تھی نیچے والے فلور سے، اور جب ہم لوگ نیچے جا کر دیکھتے تو آواز بھی غائب ہو جاتی اور کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی کچن کی دراز خود بخود کھل جاتی، کبھی کبھی نیچے والے فلور میں جو ڈرائنگ روم تھا اس ڈرائنگ روم کا ڈور خود بخود کھل جاتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ ڈرائنگ روم کی چیزوں کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ بالکل ایسی موجودگی ہوتی نیچے والے فلور میں جیسے کہ نیچے کچھ لوگ رہتے ہیں، جیسے اپنے زندگی کے معمول میں ہم انسان اپنے گھر میں گھومتے ہیں، اور جب ہم نیچے جا کر دیکھتے تو کوئی بھی چیز نہیں محسوس ہوتی، اور یہ ساری آوازیں یا ساری موومنٹ صرف اور صرف رات کو ہوتی تھی۔ ہر صبح جانماز بچھی نظر آتی تھی نیچے والے ٹی وی لاؤنج میں، جیسے کسی نے یہاں پر تہجد کی نماز ادا کی ہو، اور سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کون ہے وہ، لیکن کچھ چیزیں ہمیں کافی خوف زدہ کر رہی تھیں۔ تو ابو نے مالک مکان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں سے پہلے اس گھر میں میرے تایا اور تائی رہا کرتے تھے، صرف وہی دونوں رہا کرتے تھے، اور کافی بوڑھے تھے۔ میرے تایا کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے انتقال کے 5 سال بعد میری تائی کا انتقال ہوا۔ وہ اس گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھیں اور وہ کافی عبادت گزار اور بہت دیندار خاتون تھیں۔ وہ کافی بیمار تھیں اور بیماری کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک ملازمہ تھی ان کے ساتھ جو کہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ 2 سال تک یہ گھر بالکل بند رہا اور 2 سال بعد ہم نے یہ گھر آپ کو بیچ دیا۔ ابو نے مالک مکان سے کوئی اور بات اس کے علاوہ نہیں کی اور یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ اس گھر سے شفٹنگ کر لی ایک نئے گھر میں، کیونکہ ہم وہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور کتنے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس سٹوری سے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔